بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام حضرات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج عنوان ہے خدا کا واسطہ ہے قربانی کتوں کے لیے نہ کرنا، انسانوں کے لیے کرنا۔ یہ عنوان کو آپ بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ اس میں بہت ہی اہم سبق موجود ہے۔ ایک غریب آدمی تھا، قربانی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں اور ایک اس کی بیوی تھی۔ بڑی عید آنے والی تھی، جس طرح ابھی 3-4 دن کے بعد بڑی عید آنے والی ہے، تو چھوٹی بیٹی شازیہ نے اپنے والد صاحب کا ہاتھ پکڑا، ہلا کے کہنے لگی، ابو جی اس بار قربانی پر ہمارے گھر گوشت آئے گا؟ تو والد صاحب کہنے لگے، بیٹا ضرور آئے گا، کیوں نہیں آئے گا؟ اس پر بیٹی تھوڑی دیر خاموش رہی۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد بولی، ابو جی پتہ ہے میں نے یہ سوال کیوں کیا ہے؟ تو والد صاحب کہنے لگے، نہیں بیٹا۔ تو بیٹی کہنے لگی کہ ابو جان پچھلی بار ہمارے گھر بڑی عید پہ گوشت نہیں آیا تھا، اس لیے میں نے یہ سوال کیا ہے کہ ہو سکتا ہے اس بار بھی امیر لوگ ہمیں بھول جائیں۔ تو والد صاحب اپنی بیٹی کو بڑے پیار اور محبت کے ساتھ دلاسا دیتے ہوئے فرمانے لگے، بیٹا آپ نے پریشان نہیں ہونا، اگر لوگوں نے ہمیں قربانی کا گوشت نہیں دیا تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھوکا تو نہیں رکھا نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، وہ ضرور کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی اسباب پیدا فرما دے گا۔ بہرحال بیٹا آپ نے پریشان نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد بیٹی بولی، ابو جی ہمارے ساتھ والے جو ہمسائے ہیں ڈاکٹر صاحب قربانی کے لیے بڑا سارا جانور لائے ہیں، اور سامنے والے چاچا اقبال بھی بڑا سارا جانور قربانی کا لے آئے ہیں۔ والد جن کا نام آزاد تھا وہ کہنے لگے کہ جب بیٹی مجھے کہہ رہی تھی نا کہ ڈاکٹر صاحب بھی قربانی کے لیے جانور لے آئے ہیں اور چاچا اقبال بھی قربانی کے لیے جانور لے آئے، تو میں دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب بھی مجھے جانتے ہیں اچھی طرح اور میرے حالات سے واقف ہیں، انہیں بھی پتہ ہے کہ آزاد کی قربانی نہیں ہے، غریب ہے، اور پھر دوسری طرف تو میرا بھائی ہے جو بچوں کا چاچا ہے، تو وہ بھی اچھی طرح واقف ہے کہ آزاد بھائی نے قربانی نہیں کی۔ بہرحال میں یہ سوچ رہا تھا کہ ان دونوں گھروں سے تو ہمیں گوشت آئے گا ہی آئے گا، کہیں اور سے آئے یا نہ آئے۔ نماز جمعہ کا وقت ہو گیا۔ آزاد صاحب کہتے میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد میں گیا، وہاں مولانا صاحب بھی تقریر میں فرما رہے تھے کہ اس بار عید پہ آپ نے غریبوں کو نہیں بھولنا، غریبوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ کہتے مجھے دل ہی دل میں بڑی خوشی ہوئی کہ چلے مولانا صاحب نے بھی ہم غریبوں کی بات کی۔ کہتے نماز جمعہ ادا کر کے میں گھر آ گیا، دن گزرنے لگے، دن آ گیا وہ جس کا تھا انتظار، عید کا۔ کہتے ہیں کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے میں مسجد میں گیا، میں نے دیکھا کہ مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، تو انہوں نے تقریر کے دوران کافی زور دیا اس بات پہ کہ غریبوں کو نہیں بھولنا، غریبوں کو گوشت ضرور دینا ہے اور ہر صورت دینا ہے، اور کوشش کرنا کہ غریبوں کے گھر تک گوشت پہنچایا جائے۔ میں قلبی طور پہ اور بھی مطمئن ہو گیا کہ مولانا صاحب نے آج بھی غریبوں کی بات کی ہے، ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں اور جناب میرے بھائی اقبال بھی موجود ہیں، اور بھی امیر لوگ موجود ہیں جو قربانیاں کریں گے، جو مالک نصاب ہے، تو انشاءاللہ ہمارے گھر بھی گوشت آئے گا۔ چنانچہ عید کی نماز ادا کی، میں گھر آ گیا۔ گھر آ کے ہم سب مل کے بیٹھ گئے اور گوشت کا انتظار کرنے لگے، دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کس گھر سے گوشت آئے گا۔ بھائی اقبال کے گھر سے آتا ہے، یا ہمارے ہمسائے ڈاکٹر صاحب کے گھر سے آتا ہے، یا کہیں اور سے آتا ہے۔ وقت گزرنے لگا، 1 2 3 4 گھنٹے گزر گئے۔ جب کوئی نہیں آیا تو چھوٹی بیٹی شازیہ نے اپنے والد صاحب کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی، ابو جی اس بار بھی ہمارے گھر گوشت نہیں آیا۔ تو والد صاحب نے تو کوئی جواب نہیں دیا، خاموش ہی رہے، بچی تھی کہاں سمجھ سکتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر سوال کر دیا۔ اب آزاد صاحب کی جو دوسری بڑی بیٹی تھی وہ ذرا سمجھدار تھی، وہ
بولی اور کہنے لگی شازیہ ابو جی کو خام خواہ پریشان نہ کریں، ابھی وہ لوگ قربانیاں کر رہے ہوں گے، آ جائے گا گوشت، پریشان نہ ہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ 2-3 گھنٹے اور بھی گزر گئے، کسی کے گھر سے گوشت نہ آیا۔ شازیہ کی ماں بولی، کہنے لگی شازیہ کے ابو میں نے ٹماٹر بھی کاٹ لیے ہیں، مرچیں بھی کاٹ لی ہیں، پیاز بھی کاٹ لیے ہیں، ابھی تک کسی کے گھر سے گوشت نہیں آیا، تو ایسا کریں آپ خود چلے جائیں اور جا کے مانگ لائیں۔ یہ وہ وقت ہے کہ جہاں انسان بہت ہی غصے سے کام لیتا ہے، لیکن آزاد نے بڑے مطمئن ہو کے بڑے پیار اور محبت کے ساتھ اپنی بیوی کو جواب دیا۔ آزاد صاحب کہنے لگے شازیہ کی ماں آپ کو تو پتہ ہے کہ آج تک میں نے کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، آج اگر میں گوشت مانگنے کے لیے جاؤں گا تو میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا، آپ تھوڑا صبر کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، ضرور کسی نہ کسی گھر سے گوشت آ جائے گا۔ دوپہر ہو گئی، کافی انتظار کرنے کے بعد جب کسی کے گھر سے گوشت نہ آیا تو صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا، بچیوں کی بھوک دیکھی نہ جاتی، تو میں نے اپنی چھوٹی بیٹی شازیہ کا ہاتھ تھاما اور دل پہ رکھا پتھر، دل کو سمجھایا کہ یار اگر کسی کے گھر سے گوشت نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، میں خود چلا جاتا ہوں لینے کے لیے۔ خیر بیٹی کو ساتھ لیا اور سب سے پہلے گئے ڈاکٹر صاحب کے گھر، دروازے پہ جا کے دستک دی، پہلے تو ڈاکٹر صاحب آئے نہیں، اور جب آئے تو جب غریب کو دیکھا تو فوراً جھڑکنا شروع کر دی، تمہیں پتہ نہیں میں سویا ہوا تھا، میری نیند خراب کر دی۔ اور بھائی یہاں دیکھے ایک طرف غریب ہے کہ جنہوں نے صبح سے کھانا نہیں کھایا، اور دوسری طرف ڈاکٹر صاحب ہے جو سارا سال ہی گوشت کھاتے ہیں۔ قربانی انہوں نے کی اس لیے تھی کہ غریبوں کا خاص خیال رکھا جائے، غریبوں کو ان کے گھر تک گوشت پہنچایا جائے، لیکن نہیں پہنچایا۔ غریب خود چل کے دروازے پہ آئے تو جھڑکنا شروع کر دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب نے جھڑکنا شروع کر دیا کہ تمہیں خیال ہی نہیں آتا، مجھے نیند سے جگا دیا ہے، بہرحال بتاؤ کیسے آئے ہیں۔ غریب آزاد صاحب نے کہا جی میں آپ کا پڑوسی ہوں، تو کسی کے گھر سے گوشت نہیں آیا تو میں نے سوچا کہ ڈاکٹر صاحب کے یہاں چلتے ہیں تو کچھ گوشت لے آتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے جب یہ بات سنی تو فوراً غصے سے لال پیلے ہو گئے اور کہنے لگے تمہیں خیال نہیں آتا، گوشت مانگنے کے لیے آ گئے ہو، چلے جاؤ یہاں سے، کوئی گوشت ووشت نہیں ہے۔ تو بڑا غصے کے ساتھ دروازہ بند کیا اور چلے گئے۔ آزاد صاحب نے جب ڈاکٹر صاحب کا یہ رویہ دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، ڈاکٹر صاحب گوشت نہ ہی دیتے لیکن اس طرح کا رویہ تو نہ کرتے۔ بہرحال آزاد صاحب نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور اقبال بھائی کے دروازے پہ پہنچ گئے، جا کے دروازے پہ دستک دی تو اقبال بھائی آئے، بڑی محبت کے ساتھ ملے، لیکن جب آزاد صاحب نے گوشت کا مطالبہ کیا تو اقبال بھائی کو بھی غصہ آ گیا اور کہنے لگے آزاد بھائی آپ کو خیال نہیں آتا گوشت مانگنے آ گئے ہو، چاہیے تو یہ تھا کہ اقبال صاحب اپنے غریب بھائی کے گھر خود گوشت پہنچاتے، لیکن نہیں پہنچایا، چلے کوئی بات نہیں، آزاد صاحب خود آ گئے ہیں، اب چاہیے تھا نا کہ یہ گوشت انہیں دیتے، لیکن کافی دیر تک تو کھڑے سوچتے رہے اور بہیو اس طرح کا کرتے رہے جس طرح کہ آزاد صاحب نے گوشت مانگ کر پتہ نہیں کتنا بڑا گناہ کر لیا ہے، کتنا بڑا کچھ جرم کر لیا ہے۔ کافی دیر تک سوچتے رہے، اس کے بعد کہنے لگے اچھا آپ رکیں میں گوشت لاتا ہوں۔ اندر گئے، کافی دیر کے بعد آئے تو ہاتھوں میں گوشت کا شاپر پکڑا ہوا تھا۔ آزاد صاحب کو دیکھ کے خوشی ہوئی، چلے گوشت تو لائے ہیں، گھر لے آئے، گھر لا کر شازیہ کی ماں کو دیا اور کہا جلدی سے پکا لے، بچوں کو بڑی بھوک لگی ہے۔ شازیہ کی ماں نے جب شاپر کھول کے دیکھا تو بڑی غمگین ہو گئی۔ اب آزاد صاحب کو تو نہیں پتا تھا کہ شاپر کے اندر کی صورتحال کیا ہے۔ جب آگے بڑھ کے انہوں نے دیکھا تو شاپر میں گوشت کے بجائے ہڈیاں، چھچڑے اور کچھ چربی تھی۔ آزاد صاحب پریشان ہوئے کہ یہ اقبال بھائی نے کیا کیا ہے، بہرحال افسردہ ہو کے بیٹھ گئے۔ جب آپ پریشان ہوئے تو آپ کی بیوی وہ کہنے لگی شازیہ کے ابو آپ پریشان نہ ہو، ٹماٹر بھی کٹے ہوئے ہیں، مرچیں بھی کٹی پڑی ہیں، پیاز بھی بنے ہوئے ہیں، میں کچھ چٹنی بنا کے لاتی ہوں۔ یہ کہنا ہی تھا کہ اتنے میں دروازے پر پھر سے دستک ہوئی۔ اب کی بار ان کا ہمسایہ
جس کا نام تھا اکرم، غریب آدمی تھا، سبزی کی ریڑھی لگاتا تھا۔ اس نے باہر سے آواز دی، آزاد بھائی دروازہ کھولے، میں اکرم آیا ہوں۔ چنانچہ آپ نے آنسو پہنچے، آزاد بھائی نے جا کے دروازہ کھولا تو اکرم کے ہاتھ میں 4-5 کلو کا شاپر تھا جس میں گوشت تھا، اور کہا کہ ہم نے تو قربانی نہیں کی تھی، لیکن گاؤں سے بھائی آیا ہے، وہ گوشت لایا تھا۔ میں نے سوچا پتہ نہیں آزاد بھائی کے گھر بھی کہیں سے گوشت آیا ہوگا کہ نہیں آیا ہوگا، تو میں نے کہا چلے میں آزاد بھائی کے گھر گوشت دے دوں۔ سارے گھر والے اکرم بھائی کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ شازیہ کی ماں نے گوشت پکایا، سب نے مل کے کھایا، بہت اچھا لگا۔ عصر کا وقت ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد طوفان آیا، آندھی آئی، آندھی کے ساتھ بہت تیز بارش بھی آئی اور لائٹ چلی گئی۔ صبح تک لائٹ نہ آئی۔ لوگوں نے باہر نکل کے دیکھا تو محلے کا جو ٹرانسفارمر تھا وہ جل گیا تھا۔ واپڈا والے سب کے سب چھٹی پہ تھے۔ اب یہ عید کا دوسرا دن تھا، دوسرا دن بھی گزر گیا، لائٹ نہیں آئی، تیسرا دن بھی گزر گیا، لائٹ نہیں آئی۔ اب آ گیا چوتھا دن، عید کے 3 دن گزر گئے۔ عید کے بعد کا جو پہلا دن آیا تو آزاد بھائی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا، باہر کسی کام سے جا رہے تھے، تو جیسے ہی ہم باہر نکلے تو ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب اور اقبال بھائی یہ دونوں ہی، انہوں نے جو گوشت فریزر میں رکھا تھا، لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ خراب ہو گیا، تو یہ اس گوشت کو اٹھا کر باہر پھینک رہے تھے۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے اس پہ آ کر کتے جھپٹ پڑے اور اس گوشت کو کتے کھانے لگے۔ اب آزاد صاحب نے جب یہ ماجرا دیکھا، ان کی بیٹی بھی ساتھ تھی، تو بیٹی نے اپنے والد صاحب کا ہاتھ پکڑا اور تھوڑی اونچی آواز میں بولی، ابو جان، ڈاکٹر صاحب نے اور چاچا اقبال نے قربانی کتوں کے لیے کی تھی۔ اللہ اکبر! یہ ایک ایسا جملہ تھا جو دل پہ چوٹ کرنے والا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کی اور اقبال چاچا کی گردن شرم کے ساتھ جھک گئی کہ بچی کی بات تو ٹھیک ہے، کاش ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق قربانی کی ہوتی، غریبوں کا خاص خیال رکھا ہوتا، ہمارا گوشت خراب نہ ہوتا، کم از کم غریبوں تک تو پہنچ جاتا۔ دونوں نے دل سے اقرار کیا کہ بچی کی بات تو ٹھیک ہے۔ بھائی یہ واقعہ یہاں ختم ہو گیا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ قربانی کا گوشت جو نہ ہم خود کھا سکے اور نہ ہی غریبوں کو کھلا سکے، بتائیں وہ قربانی کس کام کی؟ تو پھر بچی نے تو بڑی سمجھداری کی بات کی اور اسی وقت بات کر دی کہ قربانی انہوں نے کتوں کے لیے کی تھی۔ خدا را خدا را خدا را، قربانی کتوں کے لیے نہ کریں، انسانوں کے لیے کریں۔ بعد میں جو آپ افسوس کریں گے کہ ہم غریبوں کو دے ہی دیتے، فقیروں کو دے ہی دیتے، تو کم از کم گوشت خراب تو نہ ہوتا۔ بھائی بعد میں پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں، وقت پر کافی ہے۔ ایک قطرہ آب خوش ہنگام کا، اجڑ گیا جب کھیت، برسا میں کس کام کا، جب آپ کا سارا گوشت خراب ہو گیا۔ اب اگر افسوس کیا تو اس افسوس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس واقعے سے جو ہمیں سبق ملا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے غریب بھائیوں کو بھولنا نہیں ہے، انہیں اچھا اور بہترین صاف ستھرا گوشت ہو سکے تو گھر جا کر دے کے آئیں۔ اگر گھر نہ پہنچا سکیں، غریب چل کے دروازے پہ آ جائے تو اسے جھڑکنا نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اسے اچھا اور بہترین گوشت فراہم کرنا ہے۔ دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔